اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى إِنَّ بے شک علینا ہمارے ذمے ہے، علینا للہدی ہدایت دینا، ان علینا للہدی بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا، واو کا معنی ان لنا ہمارے لیے ہی ہے، للآخرۃ آخرت، والاولی اور دنیا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى بے شک ہمارے لیے ہی ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ پہلی آیت میں کہا ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا، تو ہدایت کس کے ذمے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے، تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى آخرت بھی ہمارے اختیار میں ہے اور دنیا بھی ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہیں دنیا دیں کسی کو، چاہے نہ دیں، چاہے کم دیں، چاہے زیادہ دیں، آخرت کے اندر بھی ہمارے کنٹرول میں سارا کچھ، جس کو چاہیں گے ہم اس کی آخرت سنوار دیں گے، بہتر بنا دیں گے، اور جس کی چاہیں گے آخرت خراب کر دیں گے۔ اور کس کی آخرت خراب کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، اور جو اللہ رب العالمین کی ہدایت پہ چلے گا، ہدایت کے راستے پہ چلے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی آخرت بھی سنوار دیں گے اور اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے۔ یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں دنیا کا تذکرہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کی فکر بعد کی بات ہے۔ دوبارہ ایک بار پڑھ لیں، ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا للآخرۃ والأولی اور دنیا۔ اولا سے مطلب پہلی سے مراد آخر سے پہلی چیز کیا ہے؟ دنیا، ٹھیک ہے جی، تو للآخرۃ والأولی ہمارے ہی ذمے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ چلیں جی ایک بار دیکھ لیں، کچھ پوچھنا تو پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔